الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیدہ میں سب سے پہلے ایک سوال کو ہم جانتے ہیں، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ میں مومن ہوں انشاءاللہ؟ اگر کوئی آدمی میں مومن ہوں انشاءاللہ اس ارادے سے کہتا ہے کہ اس کو اپنے ایمان میں شک ہے، یعنی ایمان میں شک کی بنیاد پر کہتا ہے میں مومن ہوں، پتہ نہیں میں مومن ہوں یا نہیں، یعنی شک ہے اس کو اپنے ایمان پر، تو ایسا کہنا صحیح نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ ڈاؤٹ رکھتے ہوئے، شک رکھتے ہوئے یہ کہنا کہ میں مومن ہوں انشاءاللہ صحیح نہیں ہوگا۔ لیکن چونکہ ایمان ان ساری چیزوں کا نام ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اور جن چیزوں سے روک دیا ہے، اور ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں اتار لینا سب کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے، کوتاہی ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس ناحیہ سے اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے دل میں تو ایمان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان سب کو کرنا، جن کاموں سے روک دیا ہے ان سب سے رک جانا مشکل ہے، لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں، تو میں مومن ہوں انشاءاللہ۔ اس ناحیہ سے اگر کوئی کہتا ہے ڈاؤٹ نہ رکھتے ہوئے، شک نہ رکھتے ہوئے، کہ چونکہ اسلام کے احکام تو بہت سارے ہیں اور ان میں کوتاہی پائی جاتی ہے، ایمان میں کمزوری ہے، لیکن پھر بھی میں مومن ہوں انشاءاللہ، اگر اس ناحیے سے کہتا ہے تو کہنا جائز ہے۔ اللہ کے وجود کے دلائل کیا ہیں؟ اللہ تعالی ہے، ہمیں یقین ہے کہ اللہ ہے، لیکن اس کے وجود کے ثبوت کیا ہیں، دلائل کیا ہیں؟ تو ہم 4 دلائل جانیں گے۔ کتنے؟ 4 دلائل۔ سب سے پہلے نمبر پر ہماری فطرت اس بات کے لیے ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم مانیں کہ اللہ ہے۔ فطرت کیسے؟ اگر ایک چھوٹے سے بچے سے آپ پوچھیں جس کو شعور ہے اور وہ اللہ سمجھتا ہے، تو اللہ کے بارے میں سر اوپر کی طرف اٹھائے گا، اور اگر کوئی آدمی پریشانی میں ہو اس سے پوچھیں اللہ کہاں ہے، وہ اوپر کی طرف سر اٹھائے گا۔ بلکہ بہت سارے لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی کہتے ہیں اوپر والا سب کچھ کرتا ہے۔ یہ کہاں سے اوپر والا کا لفظ آتا ذہن میں؟ اس لیے کہ یہ فطرت ہے، انسان کی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ وہ اللہ کی پہچان کرے۔ اسی لیے جب پریشانی آتی ہے نا تو یہ فطرت لوٹ کر آ جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ جب سمندر میں سفر کرتے تھے اور جب سمندر میں کشتی ڈوبنے لگتی تو بولتے کہ یہاں پر صرف ایک اللہ کو پکارو، تمہارے بھگوان کچھ کام نہیں آئیں گے، تو صرف ایک اللہ کو پکارتے تھے وہ لوگ۔ فطرت لوٹ کر آ جاتی ہے پریشانی میں۔ دوسرے نمبر پر بلکہ یہاں پہ ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، یا نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ گویا کہ توحید پہلے ہے یا شرک پہلے ہے؟ توحید پہلے ہے، شرک بعد میں پیدا ہوا۔ شرک کب پیدا ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں۔ ہم پچھلے ہفتہ اس سلسلے میں بات کر چکے ہیں۔ عقل بھی اللہ کے وجود پر دلیل ہے۔ کیسے عقل دلیل ہے؟ کوئی بھی چیز 3 حالت سے خالی نہیں۔ پہلے نمبر پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کسی چیز نے نہیں بنایا۔ دوسری حالت یہ ہے کہ ہم ہی ساری چیزوں کو بنانے والے ہیں۔ تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہمیں کسی چیز نے نہیں بنایا، بغیر بنائے ہوئے بن گئے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں، پاگل ہی ہوگا جو کہے گا بغیر بنائے ہوئے ہم بن گئے، بغیر بنائے ہوئے یہ دنیا بن گئی، بغیر بنائے ہوئے یہ موبائل بن گیا، بغیر بنائے ہوئے یہ کیمرہ بن گیا۔ پاگل ہی ہوگا، تو بغیر بنائے ہوئے نہیں بنتا۔ دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی کہے کہ نہیں، بغیر بنائے ہوئے تو نہیں بنا، لیکن خود بنی ہوئی چیز نے اپنے آپ کو بنایا ہے۔ تو یہ بھی پاگل پن ہے یا نہیں؟ کیا انسان اپنے آپ کو بنائے گا؟ کیا سمندر، سورج اور چاند اپنے آپ کو بنائے گا؟ کیا موبائل اپنے آپ کو بنائے گا؟ نہیں، یہ بھی نہیں، کیونکہ جو چیز بنی ہوئی ہے اس کا کوئی بنانے والا ہوگا۔ تو تیسری شکل یہی بنتی ہے
کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ طور آیت نمبر 35 اور 36 میں یہی بات سمجھائی۔ کیا کہا؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے پیدا ہو گئے ہیں یا انہوں نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے؟ ام خلقوا السماوات والارض، یا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ یا تو یہ ہوگا کہ بغیر پیدا کرنے والے کے پیدا ہو گئے آکسمک روپ میں اچانک، یا یہ ہوگا کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو بنایا، یہ بھی ممکن نہیں۔ تو ایک تیسری شکل یہ رہ جاتی ہے کہ ان کا ایک بنانے والا ہے، ایک بنانے والا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی ہے اور ساری کائنات کو بنانے والا ہے، اور یہ دلیل ہے خود انسان کا وجود اور زمین اور آسمان کی پیدائش، ان چیزوں کا وجود دراصل اللہ کے وجود کی دلیل ہے۔ اللہ فرماتا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم عنقریب انسانوں کو اپنی نشانیاں دکھلائیں گے آفاق میں، یعنی زمین اور آسمان میں، وفی انفسہم، اور خود ان کے اپنی جان میں، حتی یتبین لہم، یہاں تک کہ ان کے سامنے یہ بات کھل کر کے آ جائے گی کہ اللہ حق ہے، کتاب حق ہے، اسلام حق ہے۔ تو اللہ کے حق ہونے، کتاب کے حق ہونے، اسلام کے حق ہونے کی کلیئر دلیل یہ ہے کہ آسمان اور زمین کا وجود ہے، انسان اس دھرتی پر پایا جا رہا ہے۔ معمولی پانی کے قطرے سے انسان پیدا ہو رہا ہے، کس نے پیدا کیا؟ یہ آسمان جس کی بلندی کی قسمیں کھاتے ہیں، سورج اور چاند کی اونچائی کی قسمیں کھاتے ہیں، اس کی مہانتا کی قسمیں کھاتے ہیں، ان سب کو کسی نے تو بنایا ہے، اور وہی رب ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز بغیر بنانے والے کے نہیں بنتی۔ ایک تیسری دلیل ہے خبر۔ پہلی دلیل کیا ہوئی؟ فطرت، دوسری دلیل کیا ہوئی؟ عقل، اور تیسری دلیل ہے خبر، سوچنا۔ خبر کیا ہے؟ اگر 10 آدمی کوئی خبر ہم کو پہنچاتا ہے کہ ایسا ہوا ہے کویت سٹی میں، ایسا ہوا ہے کویت سٹی میں، تو ہم اس کی بات پہ یقین کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کرتے ہیں۔ اگر 50 آدمی پہنچائے تو اور زیادہ یقین ہو جائے گا، 100 آدمی پہنچائے تو اور زیادہ یقین ہو جائے گا، 200 آدمی پہنچائے تو اور زیادہ یقین ہو جائے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا، ان سارے نبیوں نے یہی بات کہی کہ اللہ ایک ہے اور اسی ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، اور پھر ان نبیوں کو ماننے والوں نے بھی ایک اللہ کی عبادت کی ہر زمانے میں۔ کیا یہ اس بات کے لیے دلیل نہیں کہ ہم سمجھیں کہ اللہ ایک ہے؟ تو یہ خبر ہے، اور خبر جب زیادہ ہوتی ہے، زیادہ لوگ بیان کرنے والے ہوتے ہیں، تو یہ اس خبر پہ جھوٹ کا امکان ہی محال ہوتا ہے، جھوٹ ہونا ہی اسمبھو ہوتا ہے، کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ جھوٹ ہو۔ تو گویا کہ 1,24,000 انبیاء آئے اور ان کے ماننے والے آئے، سبوں نے ایک اللہ کو جانا، ایک اللہ کی عبادت کی، تو یہ خبر ہے، اور اس خبر کو جھٹلانا ممکن ہی نہیں۔ چوتھی چیز ہے حس، احساس۔ احساس بھی اللہ کے وجود پہ دلالت کرتا ہے۔ کیسے؟ احساس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ہم احساس کر پاتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ہم احساس نہیں کر پاتے۔ لیکن جن چیزوں کا احساس نہیں کر پاتے ان کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ یعنی کسی چیز کا علم نہ ہونا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہمیں کسی چیز کا نالج نہیں ہے تو ہم یہ انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ چیز ہی نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جن کا ہمیں نالج نہیں ہے، اس کے باوجود بھی جب بتایا جاتا ہے، خبر دی جاتی ہے، تو ہم اس کو مانتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی قیامت کا ہمیں نالج نہیں، اس کی حقیقت معلوم نہیں، جنت کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں، جہنم کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں، یعنی اس کی حقیقت معلوم نہیں، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں ان کی حقیقت معلوم نہیں، لیکن جب خبر دی گئی
اور اوتھینٹک خبر ہم تک پہنچی ہے، پاک باز لوگوں نے خبر پہنچائی، تو اب جھوٹ پر اتفاق کرنا محال ہوگا ان کا، لہذا ہمیں یہ یقین کرنا ہوگا کہ اللہ کا وجود ہے۔ سب سے اہم دلیل یہ ہے کہ فطرت میں اللہ کے وجود کی پہچان پائی جاتی ہے، پھر اسی طریقے سے عقل بھی اللہ کے وجود کی خبر دیتی ہے، پھر خبر بھی ہے جو اس بات کے لیے مجبور کرتی ہے کہ ہم اللہ کے وجود کو مانیں، اور پھر احساس بھی ہے جو ہمیں مجبور کرتا ہے کہ اللہ کے وجود کو مانیں۔ تو یہ 4 دلیل ہے اللہ کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے نمبر پر فطرت، دوسرے نمبر پر عقل، تیسرے نمبر پر خبر، اور چوتھے نمبر پر احساس۔